ایک بار عورت اور اس کی بیٹی اپنے خچر پر سوار ہو کر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ شہر میں پہنچے تو لوگوں نے ان کی طرف دیکھ کر ان کا مذاق اڑانے لگے، تو تب بھی دیکھ کر مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا، ارے کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اس بیچارے خچر کو اپنے اور اپنے بیٹی کے بوجھ سے لادنے میں خود پر شرم نہیں آتی؟ عورت اور بیٹی اتر گئی اور کافی دیر تک سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ بیٹی سوار ہوئی اور ماں دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا، ارے اس سست اور نافرمان لڑکے کو تو دیکھو، خود خچر پر سوار ہے اور اپنی ماں کو پیدل چلا رہی ہے۔ لوگوں کے اعتراض پر عورت نے اپنی بیٹی کو اتار دیا اور خود اس پر سوار ہوئی۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دو آدمی ملے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ارے اس سست اور نافرمان لڑکی کو تو دیکھو، خود خچر پر سوار ہے اور اپنی بیٹی کو پیدل چلا رہی ہے۔ عورت پریشان ہو گئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لہٰذا وہ عورت اپنے خچر سے اترتی ہے اور اس خچر کو اپنے ساتھ لے کر پیدل چلنے لگتی ہے۔ تو تب بھی لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم خچر پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اے دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، سواری رکھ کر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ معزز حاضرین و حاضرات، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ستایا گیا۔ آج بھی اگر ایسے ایذا دینے والے لوگ ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، دنیا انسانیت کے لیے جتنے بھی ناصح پیدا ہوئے، لوگوں نے ان کی اچھائی اور خیر خواہی کو نظر انداز کر دیا اور ان کی نکتہ چینی کرنے لگے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان نیک اعمال کر کے بلند مقام حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک اور حسد کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح ان کا مذاق اڑانا، بات بات پر طعنہ دینا لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو درخت جتنا ثمر آور ہے، پتھر کے اس پر اتنے ہی وار پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان کے اندر جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو لوگ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں کس طرح بدنام کیا جائے۔ معزز حاضرین و حاضرات، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہنا ایک کم عقلی کی علامت ہے۔ انسان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خامیاں ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتے کو چھوڑ کر مکڑی کے جالے کی حفاظت کرنا ہوا۔ معزز حاضرین و حاضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خواہش کرنا چاہیں، دوسروں کو خوش کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں ایذا دینی چاہیے۔ ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ اگر کوئی انسان قوم و ملت کے لیے بہتری چاہتا ہے اور اس پر محنتیں کرتا ہے تو ان کا ساتھ دے، نہ کہ اس راہ میں کانٹے کھڑا کر کے زہر حلالہ ثابت ہو۔ اگر ہم کسی کا ساتھ نہ دے سکتے تو کم از کم ان کا برا بھی نہ چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔